سر میرا سوال آپ سے یہ ہے چھوٹا سا، ابہام ہی سمجھ لیں کہ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، اور قرآن پاک کا ایک ہدایت ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں بہت ساری، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اسی طرح کی اور بہت ساری۔ لیکن جب ان پریشان ہوتے ہیں ہم لوگ کسی بھی وجہ سے، کوئی دنیاوی مسئلہ آ جاتا ہے اولاد کے سلسلے میں یا کچھ چیز میں، تو کسی مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ پریشانی کیسے حل ہو، تو بڑے لوگ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ سورۃ مزمل کو اتنی دفعہ پڑھ کے پانی پہ پھونکیں، یا یہ صورتیں پڑھ کے پانی میں پھونکیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن یہ وظیفہ کریں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ سب لوگوں کے تجربات ہیں۔ جس طرح لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں چیزیں دریافت کر لیتے ہیں، آخر یہ ہماری ساری طب کیا ہے؟ کسی نے کسی موقع پر کسی درخت کی جڑ کاٹ کے چبا لی، کوئی بیماری دور ہو گئی۔ تجربات ہی ہیں نا لوگوں کے، یہ سب تجربات ہی سے دوائیں بنتی ہیں، تجربات ہی سے مختلف نوعیت کے علاج کیے جاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ تجربات کیے ہیں، تورات کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود میں یہ تجربات لوگ کرتے تھے۔ کسی نے کوئی آیت نکالی، پڑھی، اس کا خیال ہے کہ اس سے اس کو فائدہ ہو گیا، اسی طرح کے تجربات جیسے لوگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، وہ اعمال قرآنی کے نام سے ہمارے عہد کے ایک متباہر عالم مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے، تو اس کے دیباچے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بی بی نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی، اور اس پر شوہر کچھ بہت جزبز ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ بیوی اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے نکالنا، مانگ سیدھی نکلنے لگی۔ اب اہدنا الصراط المستقیم کا سیدھی مانگ سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو سڑک سیدھی ہو اس سے بھی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کے بعض تجربات بزرگوں کے، دوسرے لوگوں کے، وہ لوگ کرتے ہیں، اس کا کوئی تعلق اللہ اور رسول کی کسی ہدایت سے نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید اصلاً اس مقصد کے لیے آیا ہی نہیں، وہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ نے جو پریشانیوں کی بات کی ہے، میرے نزدیک اس کا نہایت ہی عمدہ نسخہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر، قرآن میں غرق ہو کر تھوڑا وقت لگا کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، تو قرآن مجید اس طرح کی بہت سی چیزیں ویسے ہی ختم کر دے گی، اور وہ خالص علمی اور عقلی طریقے سے ختم ہو جائے گی۔ بہت سی پریشانیوں کی حقیقت ہی بالکل تبدیل ہو کے رہ جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ لوگوں کے تجربات ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی ناجائز چیز ہے، لیکن یہ کہ تجربات کو لوگوں کے تجربات ہی کے حد تک رکھنا چاہیے۔ آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو کر لیجئے، نہیں ہوتا تو نہ صحیح۔ ہمارے شاہ ولی اللہ جیسے عظیم عالم نے القول الجمیل میں اپنے خاندان کے ایسے مجربات بیان کر دیے ہیں، اس کو بھی کسی موقع پر پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی آپ کو اس طرح کی بہت سی چیزیں مل جائیں گی، لیکن اس کا اللہ کے رسول کی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں۔